السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ معجزے آج کل رونما نہیں ہوتے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. معجزے ضرور رونما ہوتے ہیں، اس طرح کے معجزے رونما نہیں ہوتے جیسے کہ پیغمبروں کے دور میں، اولیاء کرام کے دور میں رونما ہوتے تھے، لیکن معجزے رونما ضرور ہوتے ہیں. گزشتہ دنوں بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ایک معجزے کے نتیجے میں 5 نوجوان جو ہیں وہ برفانی تودے میں دب گئے لیکن بچ گئے. اسی طرح کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. کچھ اسی طرح کا معجزہ ہوا ایک پاکستانی نوجوان کے ساتھ دبئی میں. جی ہاں، دبئی میں ہوا یوں کہ آپ کو پتا ہے کہ دبئی میں یا یو اے ای میں جب آپ اپنا ریزیڈنس ویزا رینیو کروانے کے لیے جاتے ہیں تو میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہے، جس میں آپ کے پھیپھڑوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا ایکس رے کیے جاتے ہیں، مطلب ہر قسم کا جو ٹیسٹ ہے آپ کو پتا ہے. اب ہوا یوں کہ یہ نوجوان حسین نامی نوجوان جس کی عمر ہے 27 سال اور یہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، اور یہ جب اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا تو بظاہر یہ انتہائی صحت مند نوجوان تھا اور اللہ اس کی زندگی کرے ہے. تو جب ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ یہ چلا کہ اس کو ٹی بی ہے، جس کو ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں. اب ٹی بی میرا خیال ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز کا بھی یہ خیال ہے کہ 3 انتہائی موذی امراض میں سے یہ ایک ہے، جس میں کینسر یا سرطان ہے، ایڈز کی بیماری ہے اور اس کے بعد یہ ٹی بی ہے اور پھر ہیپیٹائٹس وغیرہ. اس کے ٹیسٹ میں ٹی بی نکل آئی تو نوجوان بیچارہ ظاہر ہے پریشان ہو گیا. تو اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر پاکستان واپس آ جاؤ، ہم تمہارا یہاں پر علاج کروائیں گے. اس نے کہا کہ نہیں. خیر اس کی کمپنی نے اس کو ہسپتال میں مصفہ میں ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا. وہاں پر اس کو 22 دن تک زیر علاج رکھا گیا، آئسولیشن میں رکھا گیا، یعنی علاجی میں رکھا گیا، جس طرح کورونا کے دوران آپ کو کوارنٹین میں رکھتے ہیں. تو اس کے بعد جب اس کا علاج کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کی ٹی بی کے جو سمٹمز ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں، یعنی کم از کم اس لیول تک نہیں رہے کہ وہ کسی دوسرے تک منتقل ہو سکیں. اگر اسی نوجوان کے سمٹمز برقرار رہتے تو ظاہر ہے اس کا ویزا رینیو نہیں ہونا تھا، اس کا میڈیکل جو ہے اس کی جو فٹنس تھی یا سرٹیفکیٹ اس کو نہیں ملنا تھا. اور دوسری بات یہ ہے اگر یہ پاکستان آ جاتا، ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹی بی کا علاج نہیں ہے. ٹی بی اب لا علاج مرض نہیں ہے، جس کو بھی ہو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن دوسروں تک منتقل کرنے سے بچایا جاتا ہے کہ یہ سانس سے، تھوک سے دوسرے انسان تک منتقل ہو سکتی ہے. اب اگر یہ پاکستان آ جاتا تو علاج تو اس کا ہو جاتا، لیکن جس طرح کی یہاں پر ہسپتالوں کی صورتحال ہے، اس کے والدین کو، گھر والوں کو، یہ جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو ہسپتالوں کے دھکے کھانے پڑتے. یہاں پر ہسپتالوں کی سچویشن تو ایسی نہیں ہے جیسی کہ یو اے ای میں، دیگر ممالک میں تو اس سے بھی بہتر ہے، لیکن میں یو اے ای کی بات کر رہا ہوں. البتہ یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نوجوان کی نہ صرف زندگی بچ گئی بلکہ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے صرف اور صرف 22 دنوں میں. اور اسے کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی ایک مخفی قسم کی رحمت جب انسان پر آ جاتی ہے. اگر اس کا ٹیسٹ، میڈیکل ٹیسٹ، اس کا ویزا ایکسپائر نہ ہو رہا ہوتا یا ویزا رینیو نہ ہو رہا ہوتا اور اس رینیو ہونے کے لیے اس کو میڈیکل ٹیسٹ نہ کروانا پڑتا تو بظاہر تو یہ ہٹا کٹا نوجوان تھا، اسے تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی کھانسی نہیں تھی، کوئی علامات نہیں تھی، سمٹمز نہیں تھے. تو اگر یہ میڈیکل ٹیسٹ کروانے نہ جاتا تو اس کی تشخیص نہ ہوتی تو علاج نہ ہوتا. بر وقت تشخیص جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ علاج سے
100 گنا درجے بہتر ہے. اس کے ساتھ آپ احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بر وقت تشخیص ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی زیادہ آسان اور ممکن ہے. تو میری دعائیں، نیک تمنائیں اس نوجوان حسین کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، جو لوگ بھی دیار غیر میں ہیں، پردیس میں، جہاں بھی ہیں، ضروری نہیں یو اے ای میں، جہاں پر بھی آپ ہیں، رزق کے حلال کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کی موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.